مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی حضوری سے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا، اور آپ سب کا بھی، جتنے لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ ہمارا دل ان سب کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ کلام کی آپ کو سمجھ آ سکے اور ہم خدا کے جلال کا سبب بن سکیں۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر ہم غور و خوض کریں گے وہ ہے کاہن کا کردار۔ جو ہے کاہن کے کردار کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے۔ یہ کاہن کون ہے؟ یہ آدم حوا کا جو ہے پہلا بیٹا تھا، اور آج ہم اس کے کردار پر غور و خوض کریں گے اور اس کا اطلاق آج اپنی زندگیوں پر کریں گے کہ کیا ہم بھی ایماندار ہوتے ہوئے کاہن کے کردار کی طرح، یا کاہن کا کردار تو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے ہیں؟ اگر کاہن کے کردار کو آج ہم سیکھتے ہوئے، اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کرتے ہوئے، اگر کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے کردار کے ساتھ ملتی ہو، تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہمیں اسے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں یہودا کا خط اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ان پر افسوس کہ یہ کاہن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ اب میرے عزیزو، یہودا کا خط جو ہے، یہودا نے یہ خط مسیح ایمانداروں کو لکھا، جن میں بعض نامور مسیحی لبادہ اوڑھ کر بے دینی پھیلا رہے تھے۔ اس میں خبرداری ہے اور آگاہی بھی ہے کہ ایمانداروں کو خبردار کیا گیا ہے، آگاہی دی گئی ہے کہ وہ کیا ہے، بے دینی کو پھیلانے والے نہیں، بے دینی میں چلنے والے نہیں، بے دینی سے بچنے کا جو ہے وہ راہ اختیار کرنے والے ہوں۔ اس خط کے اندر 4 اہم باتیں ہیں جو کہ بے دینی کے بارے میں، بے دینی کے خطرات کے بارے میں، اور بے دینی کے نمونے کے بارے میں، اور بے دینی کے کاموں کے بارے میں یہ خط جو ہے ہمیں آج کے ایمانداروں کو سکھاتا ہے۔ میں نے کئی بار بھی پہلے عرض کی کہ خطوط جتنے بھی لکھے گئے، چاہے پالوس نے لکھے، پطرس، یوحنا نے لکھے، یعقوب نے، یا جو یہودا کا یہ خط ہے، یہ تمام ایمانداروں کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اور یہودا جو ہے، یہودا کا خط بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں یہ آخری خط ہے، اور اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب ہے جو کہ ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس لیے یہودا کا خط کے اندر یہ بے دینی کے بارے میں 4 اہم نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بے دینی کے بارے میں یہ خط ہمیں بتاتا ہے، بے دینی کے خطرات کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے، بے دینی کے نمونے کے بارے میں یہ ہمیں بتاتا ہے، اور بے دینی کے کاموں کے بارے میں یہ خط ہمیں جو ہے سکھاتا ہے۔ 11ویں آیت میں پرانے عہد نامہ میں 3 آدمیوں کی مثال دی گئی ہے۔ اس حصے میں پہلا نام جو ہے وہ کائن یعنی آدم کے بیٹے کاہن کا ہے۔ اس پر آج ہم غور کریں گے کہ کاہن کی راہ سے مراد ہے کاہن کے کام، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ کاہن کی جو ہے 11ویں آیت میں پڑھا کہ کاہن کی راہ پر چلے، یعنی کاہن کی راہ سے مراد کاہن کے کام یعنی اس کے کردار کی بات ہے، کہ اس کے کردار میں کون سی ایسی باتیں تھی جو کہ خدا سے اسے دور لے گئیں۔ اور جو ہے یہودا جو ہے بقیہ طور پر ان پر افسوس کرتا ہے جو آج بھی ایماندار
اس کردار کے اندر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ مسیحیت کا لبادہ اوڑھ کر، بلکہ اپنے آپ کو نامور مسیح بھی سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ بے دینی کو پھیلاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہم کاہن کے کردار کے تعلق سے سیکھیں گے وہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے عبادت کا طریقہ تلاش کیا، یعنی جو خدا کا طریقہ ہے بائبل کے مطابق، ازر بائبل یا خدا کا طریقہ ہے، اس کو اس نے فالو نہیں کیا، بلکہ کیا ہے، اپنا طریقہ جو ہے اس نے اختیار کیا۔ پیدائش کی کتاب 4 باب کی پہلی آیت سے 4 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہابل کا ہدیہ، پہلے پھل، یقیناً یہ انہوں نے والدین سے سیکھا ہوگا کہ خدا کی تعظیم کیسے کی جائے، خدا کیسی چیزیں نذرانے پسند کرتا ہے، اور ہابل نے خدا کی پسند کو ترجیح دی۔ وہ اپنے ریوڑ میں گیا اور اس نے اچھا پلا ہوا جو ہے وہ برا جو بالکل بے عیب تھا اس کو نکالا، اور پھر جو ہے اس کی چربی کو جو ہے وہ خدا کی حضوری میں اس نے اسے قربان کیا، ہدیے کے طور پر لے کر آیا۔ مگر میرے عزیزو، کاہن نے خدا کی عبادت اور نذرانے کے بارے میں طریقہ جو ہے بدل لیا، اپنے طریقے کو اختیار کیا، اور خدا کے بجائے اپنی مرضی سے عبادت اور اس کی کیا ہے تعظیم کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیزو، جب پیدائش کی کتاب ہم 4 باب کی 30 آیت پڑھتے ہیں تو کائن اپنے کھیت کے پھل کا کیا ہے ہدیہ لایا، کیونکہ ہابل جو تھا وہ چرواہا تھا اور کائن جو تھا یہ کسان تھا، اور یہ کسان جو ہے یہ اپنے کھیت کا ہدیہ لایا۔ لگتا ایسے ہے کہ پہلے پھل، وہ پھل جو یہ لے کر آیا ہدیہ، وہ پہلے پھل نہ تھے، بلکہ کیا تھا کہ وہ پھل جو تھے وہ جو ہے مطلب عارضی ہدیہ تھا، فرضی ہدیے کے طور پر ان کو لے کر آیا، اور یہ فرضی ہدیہ جو ہے جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، خدا کی جو ہے کلام کے مطابق نہیں تھا، یہ فرضی ہدیہ جو ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے چنا، اور جس کو جو ہے خدا نے کیا کیا، ناپسند کیا۔ بتانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ آج بھی فرضی ہدیے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی لوگ جو ہے ان کی تعریف کریں اور لوگوں پر ان کا کیا ہے دبدبا ہو، اور لوگ ان کو بڑے ایماندار سمجھیں کہ یہ ایماندار ہیں اور یہ ہدیہ لے کر آئے، لیکن وہ ہدیہ کیا ہے، فرضی ہدیہ ہوتا ہے۔ پہاڑی واز کے اندر خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کو کیا ہے تنبیہ کی کہ خدا کے طریقے کو تبدیل نہ کریں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہدیہ لانا بھی خدا کی حضوری میں یہ عبادت ہے، خدا کی تعظیم کرنا ہے، اور جو لوگ آج بھی فرضی ہدیے اور پھر خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق ہدیہ جات نہیں دیتے ہیں، فرضی ہدیے دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں، خدا کی مرضی کو تبدیل کر دیتے ہیں، میرے عزیزو کاہن کی بھی یہی کردار تھا، اور اس نے ایسا کیا اور خداوند نے اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اور جب اس کے ہدیے کو اس نے منظور نہ کیا تو پھر کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے حسد اس کے اندر آ گیا، اور وہ غضبناک ہوا، اور وہ حسد کے اندر آ کر اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن کے لیے جب یہ ضروری تھا کہ وہ خدا کی آواز کو سنتا، گناہ پر غالب آتا، اور اپنے بھائی کی مقبولیت جو خدا نے اس کے ہدیہ کا قبول کرنے کے وسیلہ سے اسے مقبولیت دی، بھائی کی مقبولیت اور سرفرازی پر کیا ہے اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، سیکھتے ہیں
کہ وہ اپنے بھائی کی کیا ہے سرفرازی پر، اس کی قبولیت پر، مقبولیت پر وہ کیا ہے خوش نہیں ہوا، بلکہ اس نے کیا ہے اپنے اندر حسد رکھا، وہ غضبناک ہوا، اور پھر کیا ہے کہ اس نے آئندہ کو اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، اس کو چاہیے تھا کہ اپنی اصلاح کرتا، بلکہ خدا کا پسندیدہ ہدیہ وہ اگلی بار لے کر اس کو آنا چاہیے تھا، لے کر آتا، مگر قائن نے اپنی اصلاح کے بجائے اس نے کیا کیا، اس نے خون کرنے والی راہ اختیار کی، یعنی بھائی کو اس نے کیا کیا، قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا، حابل کو قائن نے کیا کیا، قتل کر دیا۔ آج بھی اکثر دفعہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کسی کی مقبولیت اور سرفرازی سے خوش ہونے کے بجائے قائن کی طرح حسد کرتے اور غلط منصوبے کیا ہے بناتے ہیں۔ تیتس کے خط میں پالوس رسول ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس کے 30 باب کی 30 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پہلے مسیح سے پہلے ہم بھی ایسے ہی تھے۔ آج کے ایماندار بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے پہلے وہ کہتا ہے ہم ایسے ہی تھے، لیکن جب اب ایمان لے آئے تو ہم نے کیا ہے اپنی زندگی سے حسد اور غضبناک ہونے کو اپنی زندگی میں ختم کیا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم قائن کی طرح جو ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے بجائے ہم حسد کو اور غضبناک ہونے والی باتوں کو اپنی زندگی میں نہ رکھے، بلکہ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 6 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بدنوں سے خداوند کا جلال ظاہر کرنا چاہیے، ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور ہم ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق نہ صرف ہدیہ جات لے کر آنے والے ہوں، بلکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے مرضی کو جانتے، اس کے حضور چلتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنے والے لوگ بنتے ہیں۔ لیکن فقدان اور کمی ہے کہ جیسے قائن کے کردار کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس کے کردار میں یہ بات تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے خدا کے طریقے کو، عبادت کے طریقے جو خدا کا طریقہ تھا اس کو اختیار کرنے کے بجائے اپنا طریقہ اختیار کیا اور فرضی ہدیہ لے کر آیا، گلا سڑا فروٹ، گلی سلی سبزیاں، اور جو ہے تھوڑی سی اس طریقے سے جو ہے وہ گندم خدا کی حضوری میں لایا۔ لیکن جب ہم خدا کے معیار کے مطابق اسے دیتے ہیں اور ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کیا ہے ہم خدا کے جلال کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے خود جو ہے قائن کے کردار سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں اس کا جب ہدیہ قبول نہ ہوا تو اس میں حسد آ گیا، وہ غضبناک ہوا، اور جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بجائے بہتر ہدیہ خدا کی مرضی کے مطابق لانے کے بجائے اس نے کیا کیا، جو ہے قائن نے وہ راہ اختیار کی، اور پھر کیا ہے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ لیکن میرے عزیزو ہمیں ایسا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو خدا کے جلال کے لیے اور اپنے بدنوں سے، اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو قائن کے کردار میں تھی وہ یہ تھی کہ اس نے جھوٹ کی راہ اختیار کی، اور جب ہم پیدائش کی کتاب 4 باب کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، 9ویں آیت پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اس نے بھائی کو نہ صرف قتل کر ڈالا، بلکہ جب خدا نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو قائن کا جواب جو ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے مجھے کیا معلوم، حالانکہ قائن نے بھائی کو کیا ہے قتل کیا، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم، اور بلکہ کہتا ہے کیا میں اپنے بھائی کا کیا ہے محافظ ہوں۔ جب ہم 4 باب کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں وہ خدا کو کہتا ہے کیا میں اپنے بھائی کا کیا ہے محافظ ہوں، یعنی اب اس کی زندگی میں نہ صرف جھوٹ، نہ صرف حسد جو ہے غضبناک ہوا، بلکہ اس کی زندگی میں کیا ہے جو ہے گھمنڈ بھی پایا جاتا تھا۔
آج بھی کئی طرح اسی طرح کے ایماندار ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نامور سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو نامور مسیح سمجھتے ہیں، لیکن وہ بے دینی کو اپنے کردار کی وجہ سے کیا ہے، بے دینی کو پھیلا رہے ہیں۔ اس نے خدا کے ساتھ کیا ہے، جھوٹ بولا اور خدا کو دھوکہ دینے کی میرے عزیزو کیا ہے، کوشش کی۔ اس نے خدا کے ساتھ جھوٹ بھی بولا اور اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ آج بھی یہودا کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں، یہودا نے جن ایمانداروں کو یہ خط لکھا، ان میں بھی ایسے جھوٹ بولنے والے، خدا کو دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اس خط کے اندر ایمانداروں کو، آج کے ایمانداروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کائن کی راہ جو ہے اختیار نہ کرے۔ لیکن اس خبرداری کے باوجود جو لوگ کائن کا، یعنی جو ہے آدم کے بیٹے کائن کا راہ اختیار کرتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں، خاندانوں اور سب کے لیے پریشانی اور مشکلات کا کیا ہے، سبب بنتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو کے وسیلہ سے، آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اپنی راہ کو پہچاننا ہے، اپنے کردار کو پہچاننا ہے اور کائن کے کردار سے کیا ہے، گریز کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں جھوٹ کو دور کرنا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنے والے نہیں، ہمیں خدا کو دھوکہ دینے والے نہیں کہ ہم نے مسیحیت کا لباس تو اڑا ہوا ہے لیکن کام ہمارے سارے جو ہے وہ دنیاوی ہیں۔ جیسے کائن کے تھے، اس نے اپنا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، خدا کو دینے کا بھی طریقہ اپنا اختیار کیا ہوا تھا، اور پھر جھوٹ بولتا ہے، اور پھر کیا ہے، حسد سے اس نے اپنے بھائی کو کیا ہے، قتل کر ڈالا۔ آج میرے عزیزو، ایمانداروں کو یہ ضرورت ہے، یہ خط ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم حسد میں نہیں، ہم کسی کی مقبولیت اور سرفرازی سے حسد کرنے والے نہیں، بلکہ اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے والے، اپنے آپ کو درست کرنے والے بن جائے، تاکہ خدا کو اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں اور جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے جھوٹی کلام میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ آج ضرورت ہے ایماندار کو اپنے کردار کو چیک کرنے کی، اور پھر اپنے کردار کو مسیحی ایمان کے مطابق، مسیحی باقاعدہ طور پر کلام کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دنیاوی طور پر اور کاہن کے کردار کو اپنانے کی، بلکہ کاہن کے کردار سے گریز کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ قائم رکھ کر اس میں بڑھنے اور ترقی کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ ہمیں مسیحیت کو پھیلانے والے، مسیحیت کو بدنام کرنے والے لوگ نہیں بننا، بلکہ ہمیں مسیحیت کو پھیلانے والے بننا ہے۔ ہمیں مسیحیت کو اور لوگوں تک، دنیا کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیو بہنوں، وہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آج باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور جب ہم اپنے کردار کو اچھا کرتے، اپنے کردار سے جو ہے لوگوں کو جو ہے باقاعدہ طور پر قائل کرتے، تو پھر لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے اور اپنی راہوں کو درست کر کے خدا کے جلال کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ ہم اپنے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، ہم یسوع کے خون سے، ہم یسوع کے ہیں۔ اس لیے یسوع کی سی باتیں، یسوع کے کام، یسوع کی باقاعدہ طور پر تعلیم کو اپنی زندگی میں لے کر لوگوں کے لیے نجات کا سبب بننا ہے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور اس پر عمل کرنے کا اور اپنے کردار کو روحانی طور پر بہتر بنانے کا، روحانی طور پر ٹھیک کرنے کا فضل بخشے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرے کلام کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج جو تیرے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، ہمیں فضل دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ ہم اے خداوند
प्यारे खुदा हकीकी मसीह बने, हम नाम के मसीह नहीं बल्कि हकीकी मसीह बनकर अपने बदनों से तेरा जलाल ज़ाहिर करें, क्योंकि तूने हमें अपना खून देकर खरीदा है और हम तेरे हैं, हम अपने नहीं बल्कि तेरे हैं। फजल दे कि हमारा करदार तेरे कलाम के मुताबिक हो और तेरे जलाल का सबब बने। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे, जो आज तेरे कलाम को सुने, इस पर अमल करें और खुदा इसको इस पर सोच विचार करें, उन्हें बड़ी बरकत देना। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे खुदा, सुनने वालों में अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, मुसीबत ज़दा है, किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है, मैं तेरा खादम होते हुए हर तरह की बीमारी को, दुख, परेशानी, मुश्किल, टेंशन, डिप्रेशनों को, बेरोजगारी को, हर तरह की बे औलादी को यस्सु के नाम से जिंदगी से दूर करता हूँ। बे औलाद लोगों को यस्सु के नाम से औलाद मिले। ऐ खुदा, बेरोजगार लोगों को यस्सु के नाम से बाप अच्छा रोजगार मिले और बीमार लोग यस्सु के नाम से शिफा पाएं। बदरू गिरफ्तार लोग यस्सु के नाम से आजाद हों और खुदावंद कलाम को समझने और इस पर अमल करने का फजल दे। अपने कलाम की हिफाजत कर। तेरा शुक्र हो। दुआ को सुन कबूल कर। यसु मसीह के जलाली नाम से दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।